من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ 13واں پارہ سورہ ابراہیم 14ویں سورت ہے، اس کا رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 22۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ جب حساب و کتاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تو تم سے بالکل سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے تو تمہیں صرف گمراہی کی طرف بلایا۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ گمراہی کی طرف میں نے تو تمہیں بلایا صرف، تو تم نے میری بات جلدی سے اور بے دلیل مان لی، لہذا آج یہاں مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ ہی تم میرے کام آ سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، بے شک میں تو اس سے انکار کرتا ہوں جو تم پہلے دنیا میں مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یقیناً ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں ہی رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی باہمی دعا سلام السلام علیکم ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے قرآن میں؟ یعنی اس کی مثال تو ایک ایسے پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ مضبوط زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، تو
تؤتی اکولہا کل حین بإذن ربہا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں اس لیے بیان فرماتے تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک بات کی مثال ایسے کشجرۃ خبیثۃ، جو تو گندے درخت کی جیسی ہے کہ جو من فوق الارض، زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، ما لہا من قرار، اس کے لیے بالکل بھی کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، ذرا سا بھی قرار اور مضبوطی نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کلمہ طیبہ کے ساتھ دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو